الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں
تو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر یہ لوگ صبر کرتے تاکہ آپ ان کی طرف نکلتے یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور خوب جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیا کریں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں اللہ نے سجا لیا، اور کفر، عناد، نافرمانی سے اللہ نے نفرت پیدا کر دی۔ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 تا 8 سورہ الحجرات۔ سامعین محترم، اصلاح معاشرہ سورہ حجرات کی روشنی میں اس موضوع پر گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ سورہ حجرات کی ان آیات مبارکہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان میں اللہ تعالیٰ نے کئی حکم نازل فرمائے جس سے معاشرے کا سکون، معاشرے کا اطمینان، معاشرے کی محبت اور معاشرے کے اندر لوگوں کا سکون وابستہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ کی بنیاد جب رکھی گئی تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر اخلاقیات سکھلاتی ہے اور اہل ایمان کو یہ طرز عمل دیتی ہے کہ مسلم معاشرے میں اور کافر معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کافر معاشرے کی بنیاد کسی چیز پر نہیں ہوتی، اور مسلم معاشرے کی بنیاد اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہوتی ہے۔ کافر کے ہاں کسی کی عزت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں کسی کی عزت کو چھالنا یا کسی کے لیے برائی سوچنا ان کے ہاں برائی نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کے منکر ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے یہ چیزیں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن مسلم معاشرے کے اندر ایک لفظ بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، ایک لفظ لکھنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجرم تو نہیں بن رہے، کہیں ہم کل کسی مسلمان کے مجرم تو نہیں بنیں گے قیامت کے دن۔ تو اگر ہم پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے اور قدم قدم پر ہم خیال کریں گے کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، تو معاشرہ خود امن کا کہوارہ بنے گا، معاشرے کے اقدار بہترین ہوں گے، معاشرے کے اندر محبتیں پنپیں گی، بغض اور عناد اور کینے ختم ہوں گے، اور معاشرہ جو ہے وہ پرسکون معاشرہ بنے گا، جس طریقے سے نبوی معاشرہ تھا، جس طریقے سے مدینہ طیبہ کا جو معاشرہ تھا۔ مثال تو ہم دیتے ہیں نا مدینہ طیبہ کی، لیکن وہ معاشرہ تشکیل کیسے پایا یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتا تھا، ہم عمل کرتے تھے، ایسا ہی نہیں ہوا کہ ہم نے انتظار کیا ہو کہ پورا قرآن نازل ہو پھر ہم عمل کریں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، پورے قرآن پہ کیسے عمل ہوتا ہے یکمشت؟ تو قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہم عمل کر لیتے، قرآن نے کہا یہ کرنا ہے ہم نے کیا، قرآن نے کہا یہ چھوڑو ہم نے چھوڑا، تم القرآن تم العمل۔ تو کیفیت پھر یہ ہوئی کہ ادھر سے قرآن نازل ہو کر مکمل ہوا، ادھر سے ہم نے عمل کر کے مکمل کر دیا۔
یہ معاشرہ تھا بنیادی طور پر کہ جس معاشرے کے اندر اپنی افکار اور اپنے نظریات نہیں تھی، اپنی سوچ اور فکر نہیں تھی، بلکہ افکار اور نظریات کسی کے بھی نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی، بس اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کا کیا حکم ہے۔ اسی بات کو ان آیات مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کان کھڑے کر لیے ایمان والوں نے، متوجہ ہو گئے، ہمتن گوش ہو گئے، اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ زمانے نبوی میں یہ آیات جب نازل ہو رہی تھی تو کئی صحابہ تو اس کو لے کر بیٹھ گئے اس آیت مبارکہ، جن میں حضرت عمر بھی تھے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری آوازیں اونچی ہیں، اور ہماری آوازیں اونچی ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ بھی اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو کرتے تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو پوچھنا پڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا زور سے کہو کہ مجھے سمجھ آئے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی آواز وہ پست رکھنا شروع کر دی انہوں نے۔ اور ایک صحابی ثابت بن قیس، وہ تو اتنے عجیب و غریب ان کی حالت ہو گئی تو گھر کے اندر بیٹھ گئے، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، اور سر پکڑ لیا اور بیمار ہو گئے۔ سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا، پوچھا بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں بیماری تمہیں لگ گئی ہے، کیا ماجرا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہا، ہماری آوازیں قدرتی طور پر بلند ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات نازل کی ہے تو اب ہمارے لیے تو بڑے مسائل ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ آیت ہمارے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے ہوگی۔ ان میں سے ہر بندہ یہ سوچتا تھا کہ یہ آیت کس کے لیے ہے، یہ میرے لیے۔ اب تو ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ آیت دوسرے کے لیے، میرے لیے نہیں، اسی تو ہم خود عمل نہیں کرتے اور ہم دوسروں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو صحابی بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کر پوچھا ثابت کیا معاملہ ہے، آپ کا یہ کیا حلیہ بنا ہوا ہے، کمزوری بھی چھا گئی ہے، نقاہت بھی موجود ہے، تفکرات کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوگی تو تمہارے اعمال تو برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے تو اعمال برباد ہو گئے، میرے پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کیوں، آپ نے کیسے یہ بات سوچ لی؟ کہا میری آواز بلند ہے۔ کہا ثابت تم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو جن کی آواز قدرتی طور پر بلند ہے، ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو جان بوجھ کر نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں تو انہوں نے زوردار قسم کی آواز لگانی ہے تاکہ ہماری بات سنی جائے گی، ہماری بات سنی جائے۔ فرمایا کہ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے، ایک بہترین معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ ادب و احترام لوگوں کو سکھلایا جائے۔ آداب نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آداب نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے کے اندر کیسے آپ بڑے کا ادب نہیں کریں گے، آپ اپنے والد کا ادب نہیں کریں گے، آپ اپنے تایا اور چچا کا ادب نہیں کریں گے، آپ اپنے استاد کا ادب نہیں کریں گے، آپ اپنے امام کا ادب نہیں کریں گے، آپ اپنے بڑے کا ادب نہیں کریں گے، تو بتلائیں کہ پھر بنیاد کہاں سے پڑے گی، پھر احترام کہاں سے قائم ہوگا، پھر ایک دوسرے سے تعلق کیسے خیر کی طرف ہم کنار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو پست رکھو، نیچے رکھو۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں، آج یہ حکم کیسے نافذ ہوگا؟ آج بھی یہ حکم زندہ ہے، آج بھی یہ حکم نافذ ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے، آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے، آپ اس بات پر اپنا موقف پیش نہیں کر سکتے، اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے، آپ اپنا استدلال نہیں کر سکتے، اپنی سوچ اور فکر نہیں لا سکتے۔ نبی کی حدیث آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو بس بات ساری کی ساری ختم ہوگی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اہل ایمان کا تو یہ وظیفہ ہے ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنتے، حدیث سنی آپ نے، حدیث آپ کے علم میں آ گئی، قرآن کی آیت آپ کے علم میں آ گئی، اب اس کے بعد اس پر اپنی رائے دینا کہ جناب یہ ماننی ہے، میں تو نہیں اس پر عمل کر سکتا، میں اس کو نہیں مان سکتا، حالات کا تقاضا نہیں ہے،
لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، بس ان تحبط اعمالکم، آپ کی سوچ سے سارے کے سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں 2 ہی گناہ بیان ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، سابقہ تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے، آپ بھی شرک کریں گے، حالانکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ توحید کے دعوے دار تھے، سب سے زیادہ توحید آپ نے بیان کی، نبی سے شرک کیسے سرزد ہوگا؟ مثال دی جا رہی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ہم کیا کریں گے؟ برباد کر دیں گے۔ ایک تو شرک سے اعمال برباد ہوتے ہیں، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کی بات کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ کہ جناب یہ حالات کا تقاضا نہیں ہے، یہ حدیث کیسے عمل کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جو احکامات دیے، فوتگی کے موقع پر جو احکامات دیے، معاشرت کے دیے، معیشت کے دیے، اخلاقیات کے دیے، سیاست کے دیے، ہر چیز کے آپ نے احکامات دیے ہیں، آج ہم کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو ان تحبط اعمالکم، یاد رکھیں آپ کی اس سوچ اور فکر سے تمام کے تمام اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرا عمل برباد ہو گیا ہے، یہ کمائی لٹ گئی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ سب کچھ لٹ پٹ گیا ہے۔ کل قیامت کے دن بالکل آپ کا پیپر صاف ہوگا اور پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں تو پوری زندگی لکھتا رہا ہوں، میں تو پوری زندگی عمل کرتا رہا ہوں، وہ گئے کدھر؟ اس ایک جملے نے وہ سارے کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیے، وہ ساری کی ساری کمائی اکارت کر کے رکھ دی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ نے جوڑ کر رکھی ہوئی تھی جنت میں جانے کے لیے، کل قیامت کے دن ان سے ایک چیز بھی حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تھا، آپ نے ٹھکرا دیا۔ یہ جملہ کہہ دینا کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم۔ اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ان تحبط اعمالکم، کہ عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ نظام تو یہی ہے، اسی نظام کے تحت ہم نے چلنا ہے، کہ اب نظام کہاں سے لائے نیا؟ تو ان تحبط اعمالکم، آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہی نہیں پتا ہے، وہ نظام کون سا لائے؟ اسلامی نظام، اسلامی حدود، ان کے متعلق اگر ہماری زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے، جناب آج کے دور میں یہ حدود کیسے نافذ ہوں گی؟ نافذ ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو فرسودہ معاملات تھے، گزر گئے، آج ترقی یافتہ دور ہے۔ تو ان تحبط اعمالکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کیا کرے گا؟ سارے کے سارے برباد کر کے رکھ دے گا، اور یہ اعمال کی بربادی وہ ہے جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے، آپ کی کمائی لٹ گئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ تو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں جی، ہمارا تو ہر عمل قبول ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، تمہارے اس عقیدے، تمہاری اس بات، تمہارے اس لفظ نے تمہارے تمام کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ جس طرح ایک دوسرے کی آوازوں پر آوازوں کو بلند کرتے ہو، آپ کسی کی بات کو رد کر سکتے ہیں، آپ کسی کے قول کو رد کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑا امام ہے، بڑے سے بڑا فقیہ ہے، محدث ہے، آپ اس کے قول کو رد کر سکتے ہیں، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر سکتے؟ امام مالک رحمہ اللہ کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی، 30 سال تک امام مالک رحمہ اللہ تعالی مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے ہیں، اور ہر حدیث بیان کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں لوگوں ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، اوزائی کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، مالک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، کسی اور کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، صرف اور صرف روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ما سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، آپ کی ہر بات کو مانا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اور آپ کے دین پر اور آپ کی باتوں پر ہمارے اسلاف نے کیسے عمل کیا ہے۔ امام مالک نے ایک حدیث کی خاطر، بادشاہ ایک طرف تھا، حکومت ایک طرف تھی، اختیارات ایک طرف تھے، ایک حدیث تھی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جبرن طلاق ہو جاتی ہے، زبردستی طلاق ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کہتا ہوں جبرن طلاق ہو جاتی ہے، امام مالک نے کہا جبرن طلاق نہیں ہوتی ہے،
آپ کو پتا ہے اس دور میں صرف امام مالک کی عالم دین تھے؟ ہزاروں علماء تھے، ہزاروں علماء، سارے کے سارے خاموش ہو گئے. سب نے مصلحت کی راہ اختیار کی اور کہا کہ بھئی بادشاہ کے سامنے نہ بولو تو بہتر ہے مارے جاؤ گے. بادشاہ ایک طرف ہے، اس کی فوج ایک طرف ہے، حکومت ایک طرف ہے، اختیارات ایک طرف ہے، ہم اکیلے کیا کریں گے؟ قربان جائیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی، وہ ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے. اور جملہ کیا تھا امام مالک کا؟ امام مالک نے کہا کہ اے بادشاہ، دین تیرا نہیں ہے، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر دین تیرا ہوتا تو میں تیری بات مان لیتا. کلمہ میں نے تیرا نہیں پڑھا، کلمہ میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بادشاہ تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ کچھ لوگ آئے سمجھانے کے لیے، لوگ آتے ہیں نا جو بظاہر خیرخواہ ہوتے ہیں کہ امام صاحب آپ موقف بدل لیں، نرم کر لیں اپنا موقف، کل قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے عذر پیش کر دیجئے گا. تو مالک فرماتے ہیں کل اگر مجھے حضرت بلال نے پکڑ لیا، حضرت زنیرہ نے پکڑ لیا اور حضرت صہیب نے پکڑ لیا تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت بلال کو کیا جواب دوں گا جو یہ بات مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے تو اپنی چمڑی جو ہے وہ جسم سے علیحدہ کروا لی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو نہیں چھوڑا، تو تم نے مار بھی نہیں کھائی. حضرت زنیرہ کہیں گی میں نے آنکھیں نکلوا لی اور تم نے مار تک نہیں کھائی. تو امام مالک رحمہ اللہ کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا. ایک حدیث تھی، ایک مسئلہ تھا. وہ سمجھتے تھے اگر اس مسئلے کا میں انکار کر دوں گا تو ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی ڈٹ گئے، گرفتار کیا گیا، منہ کالا کیا گیا، جوتوں کا ہار ڈالا گیا گلے کے اندر، گدھے پر سوار کیا گیا. یہ وہ تھے جو مسجد نبوی کے امام ہیں اور روزانہ ایک جوڑا تبدیل کیا کرتے تھے. روزانہ سفید کپڑے پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھ کر حدیث بیان کیا کرتے تھے. اور کالے کپڑے پہنا دیے گئے، چہرہ کالا کر دیا گیا، گدھے پر سوار کر کے کہا کہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے، جو ہماری بات نہیں مانتا، اس کا یہ حشر ہوتا ہے. اب امام مالک مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اپنے آپ کو چھپائیں گے کہ جناب کوئی دیکھ نہ لے کیا ہماری بےزتی ہو رہی ہے. قربان جائے امام مالک کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لوگوں سنو، من یعرفنی فہو یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہی ہے کہ میں کون ہوں. من لا یعرفنی فہو یعرف، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میرا نام امام مالک ہے اور میں مدینہ طیبہ کا امام ہوں، مسجد نبوی کا امام ہوں، اور میرا یہ موقف ہے کہ جبرن طلاق نہیں ہوتی. میرا یہ موقف ہے کہ جبرن طلاق نہیں ہوتی ہے. میرا یہ موقف ہے جبرن طلاق نہیں ہوتی. مار مار کر ان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے. یہ معاملہ تھا ان تحبط اعمالکم، کہ رسول اللہ کی بات آ گئی، اب ساری دنیا سامنے آ گئی ہے، رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے. یہی معاملہ حضرت امام احمد بن حنبل کا تھا. بادشاہ کے دل میں بات آ گئی، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے. ساری دنیا کے لوگ مانیں گے قرآن مخلوق ہے. قرآن جبکہ مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنی کلام کے ذریعے یہ اتارا ہے اور اللہ کا یہ کلام ہے. اسی پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، سلف صالحین کا اجماع ہے اسی بات پر کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں. اللہ کی مخلوق زمین ہے، آسمان ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں. بادشاہ نے کہہ دیا کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح اللہ نے زمین بنائی اس طرح قرآن بنایا. تو امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، گرفتار ہوئے، پکڑ کر لے گئے. روزانہ 10 جلاد آتے تھے، 10 جلاد، اور ہر جلاد کو یہ حکم تھا کہ جتنا زور سے ہو سکتا ہے، جتنی تمہاری طاقت اور قوت ہے، امام احمد بن حنبل کو 2 کوڑے مارنے ہیں صرف، اور 2 کوڑے مار کے پیچھے ہٹ جانے، پھر دوسرا آئے گا. اور ہر کوڑے امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، بادشاہ کے دربار میں لٹایا ہوا تھا اور کوڑے مارے جا رہے تھے. اور ہر 2 کوڑوں کے بعد پوچھا جاتا کہ بتاؤ احمد موقف بدلا ہے نہیں بدلا؟ وہ کہتے تھے رب کعبہ کی قسم، تم میرا کیا موقف بدلنا چاہتے ہو؟ میرا اگر سر جھکانا ہے، میری بات ختم کرنی ہے، میرا نظریہ تبدیل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے آؤ، قرآن کی کوئی آیت لے آؤ، اللہ کی قسم سب کچھ بدل کے رکھ دوں گا. ہمیں تو مار سے نہیں بدل سکتے.
ہمیں تو تشدد سے نہیں بدل سکتے، تشدد سے دین نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، دین تو دین ہے، یہ اسلام ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ایک عالم دین کہتے ہیں، میں گیا ان کو سمجھانے کے لیے، اور میں نے ان سے کہا کہ میں بادشاہ کو سمجھاؤں گا اور بادشاہ سے میں عرض کروں گا، اور تمہاری بیڑیاں بادشاہ اپنے ہاتھوں سے کھولے گا، تمہاری عزت کرے گا، احترام کرے گا، تم اپنے موقف سے رجوع کر لو۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت میں مجھے اس عزت کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میری عزت کی جائے، رسول اللہ کی حدیث پیچھے ہو جائے میری عزت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل مار کھاتے رہے، پریشانیاں اٹھاتے رہے، تکلیف اٹھاتے رہے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ان تحبط اعمالکم، ان کو پتا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے اس بات کا جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جعفر منصور بادشاہ تھا، اس نے امام صاحب کو بلایا، بلا کر کہا آپ کو ہم قاضی القضاء بناتے ہیں۔ قاضی القضاء معمولی سیٹ ہے، آج کونسلر کی سیٹ پہ ساری دنیا لڑ رہی ہے، کونسلر کی سیٹ پر کیا کچھ ہوتا ہے، وہ کیا ہے، قاضی القضاء بنایا جا رہا ہے، چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، ملک کا بلا شرکت غیر چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے۔ کہا کہ آپ کو چیف جسٹس بنائیں گے، کہا جی میں نہیں بن سکتا، معذرت خواہ ہوں، آپ نے فیصلے اپنی مرضی کے کروانے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں بن سکتے۔ سوچئے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی نوکریوں پر دین کو قربان کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹے مفادات پر دین کو قربان کرتے ہیں۔ چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، قاضی القضاء بنایا جا رہا ہے، جعفر منصور خود کہہ رہا ہے آپ کو چیف جسٹس بناؤں گا، وہ کہتے ہیں بھائی میں اس قابل نہیں۔ تو جب اس نے سنا نا بادشاہ نے کہ امام حنیفہ فرما رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس قابل ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں۔ تو امام حنیفہ نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فیصلہ خود ہی کر لیا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا قاضی القضاء ہو سکتا، جھوٹا قاضی القضاء کیسے ہوگا؟ آپ نے تو خود ہی فیصلہ فرما دیا، تو لہٰذا میں قاضی القضاء نہیں بن سکتا۔ آخری بات اس نے حربہ کیا استعمال کی؟ اس نے کہا کہ جیل میں جاؤ گے تو مرتے دم تک جیل میں رہو گے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمیں جیل منظور ہے، قید و بند کی صعوبتیں ہمیں منظور ہیں، لیکن رسول اللہ کے فرمان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جیل میں ڈال دیا گیا، دنیا کا جنازہ، لوگوں کے جنازے گھروں سے اٹھتے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ وہ جیل سے اٹھایا گیا تھا، جیل میں فوت ہوئے، جیل سے جنازہ اٹھایا گیا اور پھر باہر لا کر دفنایا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے سامنے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دین کو زندہ رکھا، انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا۔ آج معمولی بات ہوتی ہے، ہم تعویلات نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بہت ضروری ہے، ماننا پڑے گا، یہ مسئلہ ماننا پڑے گا، نہ کریں یہ بات بیان، فتنہ اٹھتا ہے، لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، عزیز ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو، دین اسلام پر قدغن آئے، ہر معاملہ خراب ہو، وہ ہمیں منظور ہے، لیکن معاشرے کے اندر ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی قربانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث سے بھی پیچھے ہٹا جا سکتا، ایک حدیث سے، ایک بات سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ یہ قرآن کی آیت تھی کہ ان تحبط اعمالکم، اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو تمہارے اعمال برباد ہوں گے اور تمہیں اس کا پتہ تک نہیں ہوگا، شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔